بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور اور غور سے سنیں۔ اکثر لوگ اس مسئلے کو لے کر تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں یا جب غسل جنابت فرض ہو جائے تو اس حالت میں کھانا پینا، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کھانا کیسا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ حالت جنابت ہے کیا۔ جنابت کے لفظی معنی دور ہونے کے آتے ہیں، اور حالت جنابت سے مراد وہ حالت ہے جس میں کہ غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہ ہو سکے، جیسا کہ احتلام کا ہو جانا یعنی شہوت سے منی کا نکل جانا۔ ان صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے اور کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ غسل جنابت واجب ہونے کی صورت میں مسلمان مرد اور عورتوں کو صرف نماز پڑھنا، طواف کرنا وغیرہ ممنوع ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا، جیسا کہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سحری تیار کرنا، کھانا پینا، روزمرہ کے دوسرے کام کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ محترم دوستو، حالت جنابت میں خواتین بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور خاص طور پر ان کو دودھ پلانا، کھانا وغیرہ بنانا، خاص طور پر سحری تیار کرنا اور سحری کو کھانا، اس کو حرام اور مکروہ سمجھتی ہیں۔ کسی حد تک اس بات میں صداقت بھی ہے، کیونکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ چنانچہ افضل یہی ہے کہ سحری اور نماز فجر سے پہلے غسل جنابت کو کر لیا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم سے کم وضو کر لیا جائے۔ اگر وضو کرنے کا بھی وقت نہ ہو اور اندیشہ ہو کہ سحری کا وقت گزر جائے گا تو ناک میں جڑ تک پانی چڑھا لیا جائے اور کلی اور غرارہ وغیرہ کر لیا جائے، اور اس کے بعد سحری سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد نماز فجر کے وقت گزرنے سے پہلے غسل جنابت ادا کر لیا جائے۔ محترم دوستو، شریعت اسلامیہ نے اس کے بارے میں انتہائی نرمی کا درس دیا ہے۔ محترم دوستو، اسلام نرمی کا اور آسانی کا درس دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اپنی جانوں پر بلا وجہ ظلم نہ کرو، خاص طور پر تب کہ جن معاملات کے بارے میں آپ کو شریعت کے احکامات کا واضح علم نہ ہو، ان کے بارے میں کسی ماہر سے یا کسی عالم سے پوچھ لینا ہی بہتر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حالت جنابت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنابت سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، کیا تو نہیں جانتا کہ مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا؟ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی عورت نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس رات گزارنے کے بعد یعنی ہم بستری کرنے کے بعد غسل جنابت فرما لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی سو جایا کرتے تھے اور فجر سے پہلے اٹھ کر غسل فرما لیا کرتے تھے۔ محترم دوستو، اسی طرح سے بہت ساری صحیح اور مستند احادیث سے ثابت ہے کہ غسل جنابت کے فرض ہونے کے باوجود عورتیں گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، سحری بنا سکتی ہیں، سحری کھا سکتی ہیں۔ مرد حضرات بھی اپنے روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں، خصوصاً رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں، رحمتوں اور اللہ کی نعمتوں کا اجر لوٹنے میں لگا ہوتا ہے۔ ایسے معاملے میں شیطان انسان کے ذہن میں بہت سارے وسوسے ڈال دیتا ہے، جن میں ایک سب سے بڑا وسوسہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں اکثر مسلمان
وقت کی کمی کے باعث سحری نہیں کرتے اور روزہ قضا کر لیتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے کہ اگر غسل جنابت واجب فرض ہو جائے اور سحری میں وقت کم ہو تو غسل جنابت مؤخر کر کے سحری کھائی جا سکتی ہے اور غسل جنابت کو بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، افضل تو یہی ہے کہ غسل جنابت کو فوراً کر لیا جائے، لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر یہ مؤخر ہو جائے تو اس میں بھی اسلام نرمی اور اجازت دیتا ہے۔ غسل جنابت کو مؤخر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو حدیث کی روح سے جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل اور نازل نہیں ہوتے، اور جدید میڈیکل سائنس کے مطابق جنابت کے فوراً بعد غسل نہ کرنے سے مردانہ کمزوری کا اندیشہ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ گندگی اور نجاست کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لگنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، خاص طور پر جلد کی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کا شکار ہونے کا بھی احتمال رہتا ہے۔ چنانچہ جہاں شریعت اسلامیہ نے اتنی چھوٹ اور نرمی دیتی ہے، وہاں پر انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خاص خیال رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی جس نے اپنے نجاست کا، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھا تو اس نے نصف ایمان کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس طرح کے مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔